کیا شاویج کو آخرکار انابیہ کی سچائی کا پتہ چل جائے گا؟ پھر ایک اور سازش مریم کی زندگی تباہ کر دے گی۔ آنے والی قسط میں کہانی ایک نیا اور چونکا دینے والا موڑ لینے والی ہے۔ جب شاویج اور اس کی والدہ انابیہ کے گھر پہنچتے ہیں تو انابیہ انہیں دیکھ کر گھبرا جاتی ہے۔ شاویج سخت لہجے میں اس سے پوچھتا ہے کہ وہ کہاں تھی، مگر انابیہ فوراً جھوٹ بول دیتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ تو سارا وقت گھر پر ہی تھی۔ لیکن اس بار سچ زیادہ دیر تک چھپ نہیں پاتا کیونکہ انابیہ کی ماں مزید خاموش نہیں رہتی۔ پشیمانی اور شرمندگی کے ساتھ وہ شاویج کو بتا دیتی ہیں کہ یہ سب کچھ انابیہ کی ہی سازش تھی۔ یہ سنتے ہی شاویج کی ماں غصے میں آ کر انابیہ کو تھپڑ مار دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جو کچھ اس نے مریم کے ساتھ کیا ہے اس کی سزا اسے ضرور ملے گی۔ شاویج بھی غصے میں انابیہ کو پکڑ کر مریم کے پاس لے جاتا ہے تاکہ وہ اس کا سامنا کرے۔ مریم انابیہ کو دیکھ کر کہتی ہے کہ اس نے جو کچھ کیا ہے اس کے بعد اسے معاف کرنا ممکن نہیں۔ جب انابیہ کو احساس ہوتا ہے کہ شاویج کے دل میں اس کے لیے نفرت پیدا ہو چکی ہے تو وہ مریم کو تھپڑ مارنے کی کوشش کرتی ہے، مگر شاویج فوراً مریم کے سامنے آ کر اسے روک دیتا ہے اور سختی سے کہتا ہے کہ آج کے بعد اس کی بیوی پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش بھی نہ کرے۔ مریم انابیہ کو وہاں سے جانے دیتی ہے مگر انابیہ ہار مانے والوں میں سے نہیں۔ وہ اپنی ماں کے پاس جا کر کہتی ہے کہ اب صرف وہی اس کی مدد کر سکتی ہیں اور گر وہ چاہیں تو شاویج اور مریم کے درمیان ہمیشہ کے لیے فاصلے پیدا کر سکتی ہے۔ انابیہ اپنی ماں کو مجبور کرتی ہے کہ وہ شاویج کو جا کر بتائیں کہ مریم ایک بدکردار لڑکی ہے اور وہ اویس کے ساتھ مل کر شاویج کو چھوڑنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ انابیہ کی ماں پہلے تو ایسا کرنے سے انکار کرتی ہیں مگر آخرکار بیٹی کے دباؤ میں آ کر وہ شاویج کے پاس جا کر یہی بات کہہ دیتی ہے۔ یہ سن کر شاویج کے دل میں شک پیدا ہو جاتا ہے اور وہ مریم سے سوال کرتا ہے کہ کیا اس کے اب بھی اویس کا بڑیے ساتھ تعلقات ہیں۔ وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ اسے بتایا گیا ہے کہ مریم اویس سے ملنے جا رہی ہے۔ مریم پریشان ہو کر اسے یقین دلانے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ کبھی ایسا نہیں کر سکتی، مگر شاویج انابیہ کی باتوں کے اثر میں آ چکا ہوتا ہے اور غصے میں آ کر مریم کو گھر سے نکال دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جب تک وہ اپنی سچائی ثابت نہیں کرتی اس گھر میں دوبارہ قدم نہ رکھے۔ مجبور ہو کر مریم اویس کے پاس چلی جاتی ہے۔ اویس اسے اپنے سامنے دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے امید تھی کہ وہ یک دن واپس اس کے پاس آئے گی۔ وہ یہاں تک کہتا ہے کہ اگر مریم شاویج کو چھوڑ دے تو وہ اس سے دوبارہ شادی کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ یہ سن کر مریم کو شدید غصہ آتا ہے اور وہ صاف کہتی ہے کہ وہ اس کے پاس اس کی باتیں سننے نہیں بلکہ اپنا گھر بچانے آئی ہے۔ وہ اویس کو بتاتی ہے کہ انابیہ نے اس کی زندگی برباد کرنے کی کوشش کی ہے اور اصل سازش کے پیچھے بھی وہی ہے۔ اویس مریم سے کہتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ چلے تاکہ وہ شاویج کو سچ بتا سکے، مگر جیسے ہی وہ دونوں شاویج کے گھر کے باہر پہنچتے ہیں تو شاویج انہیں ایک ساتھ دیکھ لیتا ہے اور غصے سے آگ بگولا ہو جاتا ہے۔ وہ مریم سے کہتا ہے کہ اسے ڈھونڈنے جا رہا تھا مگر یہاں تو کچھ اور ہی منظر نظر آ رہا ہے۔ حالات مزید خراب ہوتے دیکھ کر مریم ڈر جاتی ہے، بڑھیے اور وہاں سے چلی جاتی ہے اور اویس کو بھی کہہ دیتی ہے کہ وہ اس کا پیچھا نہ کرے کیونکہ اسی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ ادھر شاویج کی ماں مریم کو واپس گھر کے اندر لے آتی ہیں جبکہ اویس فون کر کے انابیہ کو بھی وہاں بلا لیتا ہے۔ انابیہ یہ سوچ کر وہاں پہنچتی ہے کہ شاید اب معاملہ طلاق تک پہنچ چکا ہوگا، مگر جیسے ہی وہ اندر آتی ہے اور مریم کو گھر میں دیکھتی ہے تو حیران رہ جاتی ہے اور طنزیہ انداز میں کہتی ہے کہ تم ابھی تک اس گھر سے گئی نہیں۔ اب کہانی ایک خطرناک موڑ لینے والی ہے کیونکہ بہت جلد انابیہ کی سچائی سب کے سامنے آنے والی ہے اور ممکن ہے کہ اسے اپنی سازشوں کی سزا جیل کی سلاخوں نونغنا کے پیچھے جا کر بھگتنا پڑے۔ دوسری طرف شاویج کے دل میں مریم کے لیے احساسات مزید مضبوط ہوتے جا رہے ہیں اور انابیہ کے لیے نفرت بڑھتی جا رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا شاویج کو انابیہ کی ریڈیو والی حقیقت کا بھی پتہ چل جانا چاہیے یا نہیں، اور کیا انابیہ کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو کر معافی مانگ لینی چاہیے؟ اپنی رائے ضرور بتائیے کیونکہ آنے والی قسط میں کہانی پہلے سے بھی زیادہ دلچسپ اور سنسنی خیز ہونے والی ہے۔